آج جب دنیا کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو ایران، سیریا اور یمن 3 ملک آگ کے گھیرے میں نظر آتے ہیں۔ دنیا اسے ورلڈ وار 3 کی آہٹ کہہ رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس ملحمہ الکبریٰ کی بساط بچھ رہی ہے کہ جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں صدیوں پہلے کر دیا گیا تھا۔ ملحمہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی جنگ جہاں گوشت اور خون کا سیلاب آ جائے۔ آج جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ محض سیاست نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی پروٹوکول ہے جو تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سرزمین کی کہ جسے فتنوں کا گڑھ کہا گیا ہے۔ جی ہاں، سیریا۔ حدیث کے مطابق قیامت کی سب سے بڑی نشانی اسی زمین سے جڑے گی۔ وہاں ایک شخص اٹھے گا کہ جسے سفیانی کہا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی ڈکٹیٹر نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسا درندہ ہوگا جو عورتوں اور بچوں تک کو نہیں چھوڑے گا۔ آج شام کے کھنڈروں کو دیکھیے، وہاں کی مٹی انسانی خون پی پی کر لال ہو چکی ہے۔ روس، امریکہ اور ترکی جیسی عظیم طاقتیں وہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا صرف تیل کے لیے؟ نہیں، انہیں پتا ہے کہ شام کی وہ زمین امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا مقام ہے۔ دمشق کی وہ سفید مینار آج بھی گواہ ہے کہ ایک صبح ایسی آئے گی جب دنیا کا نظام بدل جائے گا۔ اب ذرا یمن کی طرف نظر ڈالیے، جسے دنیا نے سب سے غریب اور کمزور ملک سمجھا۔ آج وہی یمن پوری دنیا کی سمندری طاقتوں کے لیے خوف کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایمان یمن کا ہے اور حکمت یمن کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب یمن کے عدن علاقے سے ایک ایسی فوج اٹھے گی جو حق کا پرچم بلند کرے گی۔ آج یمن کے لڑاکے جس طرح دنیا کی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ نہیں، یہ وہی مددگار فوج تیار ہو رہی ہے کہ جسے کوئی ہرا نہیں پائے گا۔ یمن کا وہ سمندر جہاں آج جہازوں کا گزرنا مشکل ہو گیا ہے، وہ اصل میں دنیا کی اکنامی کی گردن ہے اور یمن نے اس پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ تیسرا اور سب سے خفیہ کونا ہے ایران اور وہاں کے وہ علاقے جسے تاریخ میں خراسان کہا گیا ہے۔ خراسان میں آج کا ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصے شامل ہیں۔ حدیث میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ جب تم خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے اڑتے دیکھو تو ان کی طرف بڑھو، چاہے تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل ہی کیوں چل کر جانا نہ پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ امام المہدی ہوں گے۔ آج ایران اور اس پورے خطے میں جو بے چینی ہے، جو جنگی تیاری ہے، وہ دنیا کو ڈرا رہی ہے۔ اسرائیل اور ایران کا ٹکراؤ محض 2 ملکوں کی جنگ نہیں، یہ اس آخری ٹکراؤ کی طرف اشارہ ہے جو یروشلم کی چابیاں بدلنے والی ہے۔ ایک اور ہوش اڑا دینے والی حقیقت ہے دریائے فرات کا سوکھنا۔ یہ ندی ترکی، شام اور عراق سے ہو کر گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرات کا پانی سوکھے گا اور وہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ آج سیٹلائٹ تصویریں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ فرات کا پانی اپنے اتہاس کے سب سے نچلے استر پر آ چکا ہے۔ وہاں پرانی بستیاں اور کھنڈہر نکل رہے ہیں۔ یہ وہی زمین ہے جہاں ملحمہ الکبریٰ کی سب سے بھیانک جنگ لڑی جائے گی۔ کہا گیا ہے
کہ پرندے لاشوں کے اوپر سے اڑیں گے اور وہ پار کرنے سے پہلے ہی گر جائیں گے، کیونکہ لاشوں کا ڈھیر اتنا اونچا ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے جو اس جنگ میں کودیں گے اس سونے کی لالچ کو حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ اس ورلڈ وار 3 میں ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی عظیم طاقتیں آج اس لیے پریشان نہیں ہیں کہ ان کے پاس میزائلیں ختم ہو رہی ہیں، بلکہ وہ اس لیے پریشان ہیں کیونکہ انہیں اپنی پیشن گوئی میں بھی یہی دکھ رہا ہے کہ جسے وہ دنیا کا خاتمہ کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے اور دجال کا نظام خطرے میں ہے، اسی لیے وہ شام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یمن کو دبانا چاہتے ہیں اور ایران کو گھیرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا وہ اس اللہ کی پلاننگ کو روک پائیں گے جو پرندوں سے بھی ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے؟ وقت بہت کم بچا ہے، جو نشانیاں ہمیں ہزاروں سال دور لگتی تھی آج وہ ہمارے نیوز فیڈ میں بریکنگ نیوز بن کر آ رہی ہیں۔ پہاڑوں کو چیر کر سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، اونچی عمارتیں بادلوں کو چھو رہی ہیں، وقت کی برکت اٹھ چکی ہے اور اب زمین اپنی آخری جنگ کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ یہ جنگ ہتھیاروں کی کم اور ایمان کی زیادہ ہوگی۔ شام کی دھول، یمن کی للکار اور ایران کی زمین سے اٹھنے والے کالے جھنڈے، یہ سب مل کر کے اس حقیقت کی گواہی دے رہے ہیں جسے دنیا ورلڈ وار 3 کہہ رہی ہے، لیکن ہم اسے آغاز قیامت کہتے ہیں۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ جب فرات کا سونا باہر آئے گا اور شام کا صوفیانی نکلے گا تب مسافر کو اپنا گھر یاد آئے گا اور گھر والے کو اپنی موت۔ یہ وہ دور ہے جہاں محض جانکاری ہونا کافی نہیں بلکہ اپنے ایمان کو سنبھالنا سب سے بڑی چنوتی ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔